الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضور آئے تو سر آفرین اشپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا، در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ اور اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے، وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ۔ اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کروں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء اکرام معززین علاقہ عمائدین شہر، تحصیل خانپور بستی جیول دکھو کے اس جامع مسجد میں بیٹھے غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں، غالباً 4 سال کے عرصہ سے آپ کی اور میری اسی طرح اس جلسے میں ملاقات ہو رہی ہے۔ آپ میرے مزاج سے واقف ہو اور میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں۔ آپ میرے مزاج سے یوں واقف ہو کہ میں نے جتنی دیر کھڑے ہونا ہے بولتے رہنا ہے، اور میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں کہ میں نے آپ کو بلوانا ہے تو آپ نے بولنا ہے، ورنہ بات سمجھ آ رہی؟ میں نے ابتدا میں ہی آپ کی بات کر دی، اور چونکہ مجھے آپ کی طبیعت کا بخوبی اندازہ ہے کہ آپ نے بغیر بلوائے بولنا، یہ زبان اوکھی نہیں؟ اردو تھوڑی جی مشکل نہیں تھی بھائی، کہنا آندھی ہے سارے میں؟ اچھا کس کے کو آندھی اردو؟ جڑے حج چاہی بیٹھے نو تدا ہیں بیٹھے تو سا 200 ہوئی دے کہ کو اردو آندھی ہے؟ حج آ گیا، حج آ گیا، حج آ گیا، جے کو آندھی وہ حج آوے نا، سارے نہ چاہیں جڑا آدھا پہ وہ بھی جواب سرح کیے دینا پہ، اچھا سارے کو آندھی ہے، سارے کو آندھی ہے، وہی نہیں آتا سب کو آتی ہے، اچھا سارے کو آندھی ہے، سارے کو آندھی ہے، پوری پوری آندھی ہے تھوڑی تھوڑی آندھی ہے؟ اچھی آنکھو پوری پوری تھوڑی تھوڑی۔ وہ ایک شخص نے کسی سے پوچھا آپ کو اردو آتی ہے؟ تو اس نے کہا آتی ہے، اس نے کہا بولو، تو اس نے کہا اردو، نہیں سمجھ آئی؟ اس نے کہا اردو بولو، اس نے کیا کہا؟ اردو، جس طرح آپ کہہ رہے ہو۔ اس نے کہا اردو، اس نے کہا بھائی اردو بولو، اس نے کہا اردو، کہا یوں نہیں اردو بولو، تو اس نے پھر کیا کہا؟ بولو، آپ بھی بولو۔ اس نے کہا بھائی نہیں آپ میری بات نہیں سمجھی، آپ اردو بولو، تو اس نے تھوڑا زور لگا، اس نے کہا اردو،
آپ کو اس طرح آتی ہے؟ ساری آتی ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ مجھے اس مجمع میں بیٹھا مرد سبحان اللہ بولتا نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ میں نے پہلے پچھلے سال بھی کہا تھا ایسے نہ بولو پی ٹی آئی علیحدہ بولے، نون لیگ علیحدہ بولے، کاف لیگ علیحدہ بولے، جماعت اسلامی علیحدہ، نہیں سارے مل کر بولو۔ بلکہ خانپور کی سرزمین کا ایک بہت مشہور و معروف جملہ ہے کہ جو حضرت درخواستی کہا کرتے تھے، سب کہو سب کہو۔ یہ جلسے والوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے، بچوں کو آگے بٹھاتے ہیں تاکہ یہ زور سے کہے سبحان اللہ، یہ سمجھے کہ سارے ہی کہہ رہے ہیں، حالانکہ سارے میں کہہ رہا ہوں حالانکہ سارے وہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میں بہت ہی محبت اور پیار کے ساتھ اپنے بھائی فاضل نوجوان مجاہد اسلام حضرت مولانا قاری شبیر احمد عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جس نے رات دن محنت کر کے شب و روز چکر کاٹ کے دوستوں کو دعوت بھی دی، انہیں اپنے پاس مدعو بھی کیا، دور دراز سے مہمانوں کو بھی بلایا، یہ رات دن محنت کرتا رہا، اشتہار بنوائے، یہ سارا ہم سے مشورے میں رہا، کبھی کہاں جا رہا ہوں کبھی کہاں جا رہا ہوں، پھر پڑھاتا بھی رہا، کلاس میں بھی بیٹھتا رہا، لیکن اس کے بعد وقت نکال کے یہ پروگرام کی محنتیں کرتا رہا، اور حضرت اس کے والد صاحب کی اس کے ساتھ بڑی دعائیں، اور اس کے بھائیوں کی، اس کے دوستوں کی، کزنوں کی، اور یہاں موجودہ مقامی علماء کی اس کے ساتھ دعائیں اور بڑی محبتیں الحمدللہ۔ اس نے دن کے پروگرام کو آپ کے لیے رات کو اس لیے رکھا کہ دن میں آپ مصروف رہتے، کبھی زمین پر، کبھی کسی کاروبار میں، کبھی ڈیوٹی میں، رات کو پروگرام رکھنے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ دن میں کام کاج کر کے فارغ ہوں گے، رات کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو رات میں پروگرام کا یہ ماحول پسند آیا نہیں آیا؟ جسے آیا وہ کہے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کی محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن علماء نے، دوستوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا، اللہ ان کا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مہمان میرے بعد بھی بہت سارے ہیں اور مجھ سے پہلے بھی بہت سارے جا چکے، میں مختصر وقت میں اپنی حاضری لگوا کر اپنے لیے سعادت سمجھوں گا اور یہاں سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پہلی بات کہ جو یہ محفل ہے، یہ محفل قرآن کی محفل ہے اور قرآن کی عظمت کی محفل ہے۔ آپ نے اشتہار دیکھا ہوگا، اشتہار پہ لکھا تھا عظمت قرآن، اور عظمت قرآن جب بھی لکھا ہو تو یعنی یہ کسی کتاب کی بات ہے، یہ کسی کلام کی بات ہے، یہ اس کتاب کی بات ہے جو ہدایت والی کتاب ہے، یہ اس کتاب کی بات ہے جو عظمت والی کتاب ہے، یہ اس کتاب کی بات ہے جو پاکیزہ کتاب ہے، یہ اس کتاب کی بات ہے جو مقدس کتاب ہے، یہ اس کتاب کی بات ہے جو مطہر کتاب ہے، جو اس کتاب کی بات ہے یعنی جس میں جو بات کہی گئی ہے یہ بات کوئی عام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ڈائریکٹ جو بات اللہ نے کی اسی کو اللہ نے قرآن، اللہ کے محبوب کے قلب اطہر پہ یہ قرآن نازل ہوا۔ جناب جبریل 23 سالہ دور نبوت کے زمانے میں آسمان سے آ کر اپنے محبوب کو قرآن پڑھاتے رہے، اور حضور قرآن پڑھتے رہے، اور پڑھنے کے بعد حضور پھر قرآن پڑھتے رہے تو صحابہ یاد کرتے رہے، پھر یہ قرآن گدوں کے درمیان قید ہو گیا، اور اس قرآن کو پھر پہنچانے والوں نے، پھیلانے والوں نے، بیان کرنے والوں نے، جمع کرنے والوں نے، محفوظ کرنے والوں نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑے مجاہدے کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ، اور بڑی عظمت کے ساتھ، اور بڑی عظیمت کے ساتھ، اور بڑی تغدو کے ساتھ، اور بڑی چاشنی کے ساتھ اس قرآن کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پھر وہ قرآن لے کر بیٹھے نہیں بلکہ جب اللہ نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد اللہ نے یہ اعلان فرما دیا اپنے محبوب کی زبانی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، میرے بعد رسول کوئی نہیں آئے گا، میرے بعد پیغمبر کوئی نہیں آئے گا، میرے بعد ہادی کوئی نہیں آئے گا، میرے بعد راہبر کوئی نہیں آئے گا، میرے بعد رہنما کوئی نہیں آئے گا، یعنی رحمت والا نبی اب میرے بعد نہیں آئے گا، عزتوں والا نبی اب میرے بعد نہیں آئے گا، شان والا نبی اب میرے بعد نہیں آئے گا، مقام والا نبی اب میرے بعد نہیں آئے گا، بلکہ ایسا نبی اب تو کائنات میں آئے گا ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے یہ جملہ کہلوا کے دنیا کے لیے خبر بھیجی، اور خبر یہ تھی کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ پتا چلا جب نبی کوئی نہیں آئے گا
گا، پھر اس نبی کا کلام آخری کلام ہوگا، اس نبی کا پیغام آخری پیغام ہوگا، اس نبی کی بات آخری بات ہوگی، اس نبی کا دین آخری دین ہوگا، اس نبی کی شریعت آخری ہوگی، اس نبی کی بات آخری ہوگی، اس نبی کا دین آخری ہوگا، اور یوں ہی یہ کائنات میں آخری نبی بن کے آخری دین لے کر، آخری پیغام لے کر، آخری کلام لے کر، آخری عنوان لے کر مکہ مکرمہ میں آئے، اور آنے کے بعد 40 سالہ زمانہ ایسا کہ جس زمانے میں نبوت نہیں، جس زمانے میں رسالت نہیں، ختم نبوت کا اعلان نہیں، دین کی بات نہیں، نماز کی بات نہیں، روزے کی بات نہیں، سجدوں کی بات نہیں، عبادت کی بات نہیں، ریاضت کی بات نہیں، تلاوت کی بات نہیں، تقوی کی بات نہیں، طہارت کی بات نہیں، 40 سالہ زمانہ آمنہ کے لال نے مکہ مکرمہ میں رہ کر ان کافروں کے درمیان، بے ایمانوں کے درمیان، اپنوں کے درمیان، پرایوں کے درمیان رہ کر گزارا، لیکن ایک دن بھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ حضور میدان میں آئے اور میدان میں آ کے آقا نے لا الہ الا اللہ کا اعلان کر دیا، آپ میدان میں آئے اور میدان میں آ کر آپ نے نماز کی دعوت دے دی، آپ میدان میں آئے اور میدان میں آ کر آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ میدان میں آئے اور میدان میں آ کر یہ اعلان کر دیا کہ میں آخری نبی، بلکہ 40 سالہ دور آپ خاموشی سے ان بے ایمانوں کے درمیان رہے۔ میں جملہ آپ کی جولی میں رکھنا چاہتا ہوں، میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرے اکابر یہ کہتے ہیں، اللہ چاہتا یہ ہے کہ محمد 40 سال انہیں قرآن بن کر دکھا، 40 سال بعد انہیں قرآن پڑھ کر سنا۔ انہیں قرآن بن کر دکھاؤ، جسے میں نے قرآن میں کہا والشمس، جسے میں نے قرآن میں کہا والضحیٰ، جسے میں نے قرآن میں کہا واللیل، جسے قرآن میں کہا ما زاغ البصر، جسے قرآن میں کہا یاسین، جسے قرآن میں کہا طٰہٰ، بلکہ جسے قرآن میں مزمل کہہ کے پکارا، مدثر کہہ کے پکارا۔ آمنہ کے لال انہیں قرآن بن کر دکھاؤ، آپ چلو تو قرآن بنے، اٹھو تو قرآن بنے، بولو تو قرآن بنے، اشارہ کرو تو قرآن بنے، جملے کہو تو قرآن بنے، لفظ بولو تو قرآن بنے، آپ جہاد میں جاؤ تو قرآن بنے، تلوار اٹھو تو قرآن بنے، میدان آباد کرو تو قرآن بنے، بدر میں پہنچو تو قرآن بنے، خیبر میں پہنچو تو قرآن بنے، تبوک میں پہنچو تو قرآن بنے، بلکہ تبوک اور خیبر اور حنین اور غزوات اور جہاد سے پہلے، تلواروں سے پہلے آپ آقا کا بچپن دیکھو، آپ لڑکپن دیکھو، آپ شباب دیکھو، آپ پیدائش کا ماحول دیکھو، پیدائش کا زمانہ دیکھو، آقا آئے کیسے تو بچپن کیسا تھا، رہے تو پھر دور کیسا تھا، پیدا ہوئے تو چہرہ کیسا تھا، کائنات میں آئے تو وجود کیسا تھا، کائنات میں آئے تو وقت کیسا تھا، کائنات میں آئے تو لمحہ کیسا تھا، کائنات میں آئے تو عباسین کتنے تھے، جمیل کتنے تھے، آسن کتنے تھے، خوبصورت کتنے تھے، باکمال کتنے تھے، بے مثال کتنے تھے۔ بلکہ اگر ان باتوں میں یہ بات عید کرتا چلا جاؤں کہ اس جناب آمنہ کی سہیلیاں آقا کے دروازے پہ لائن لگا کر کھڑی ہیں اور کھڑی ہو کر کہہ رہی ہیں ہم محمد کا چہرہ دیکھنے آئی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لائن بنا کے کھڑی ہے، جو اندر سے واپس آتی ہے وہ جواب بھی نہیں دیتی، کوئی بات بھی نہیں کرتی، بلکہ خاموشی سے گزر جاتی ہے۔ کسی نے سوال کر لیا جو اندر چلا جاتا ہے، پھر باہر آتا ہے، بولتا بھی نہیں ہے، سوال بھی نہیں کرتا، جواب بھی نہیں دیتا۔ آج یہ بات جی بالا کھو پہ کھڑے ہو کر جوانوں، بچوں، بوڑھوں، بزرگوں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس نے کمرے میں ایسا کیا دیکھ لیا کہ وہ باہر آ کر جواب بھی نہیں دیتی، بات بھی نہیں بڑھتی، بلکہ کہنے والا کہتے ہیں اس نے کائنات کا سب سے حسین چہرہ دیکھ لیا۔ اس نے کائنات کا سب سے حسین ترین چہرہ دیکھ لیا۔ میں نے کہا جس نے جناب یوسف کو دیکھا اپنے ہاتھوں کے پورے کاٹ بیٹھے اور بیٹھ کر کہتے ہمیں پتہ نہیں چلا۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ جناب یوسف کے حسن کا جمال تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کے پورے کاٹ بیٹھے، وہ
کہتے ہمیں پتا کوئی نہیں چلا. میں نے کہا جس نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ چہرہ دیکھا، اگر وہ بے دین تھا تو دیندار ہو گیا، اگر وہ بے ایمان تھا تو ایماندار ہو گیا، اگر وہ جاہل تھا تو دین والا بن گیا، اگر وہ پرایا تھا تو اپنا بن گیا. بلکہ دیکھنے والے تو بے ایمان مقابلے کی نیت سے آئے تھے، لیکن آقا کا چہرہ دیکھ کر مکے کے کافروں نے کہا تھا سب کچھ ہو سکتا ہے، اتنے حسین چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا. اتنے حسین چہرے والا جھوٹا، اتنے خوبصورت چہرے والا جھوٹا. ایک کافر جو مکے کا تھا، بہت بڑا شاعر تھا، فصیح اللسان تھا، عربی لغت جانتا تھا، بڑا پڑھا لکھا تھا. اس کو اس کے ساتھیوں نے کہا محمد کے پاس نہ جانا، وہ بات ہی ایسی کرتے ہیں کہ کسی کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہوتا. اس نے نہ مانا، وہ چلا گیا. حضور حرم حسین میں بیٹھے تھے، کعبے کی چھاؤں میں بیٹھے تھے. وہ پہنچا اور پہنچنے کے بعد ڈائریکٹ جاتے ہی اپنا مکالمہ شروع کر دیا اور اپنی بات شروع کی. اور بات شروع کر کے کہتا ہے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں. اللہ کے محبوب نے کہا آپ بیٹھو، آپ کی کیا بات ہے مجھے بتاؤ. اس نے اپنی ساری بات کی اور جب وہ خاموش ہو گیا تو حضور نے فرمایا اب مجھے اجازت دو، میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا نہیں جی میں آپ کی نہ سنتا، میں آپ کی کوئی بات نہیں سنتا. حضور نے فرمایا یہ اخلاقیات کے خلاف نہیں ہے. میں نے آپ کی سنی، میں نے کچھ کہا، میں نے کچھ کہا، میں نے آپ کو روکا، میں نے آپ کو کہا آپ غلط کہہ رہے ہو، میں نے آپ کو ٹوکا، میں نے آپ کو کچھ کہا؟ کچھ بھی نہیں کہا. آپ کی ساری بات سنی. میرا بھی حق بنتا ہے، آپ آئے ہو اپنی سنا بیٹھے، میری بھی سن لو، میری بھی. اس نے کہا بتائیں نا، آپ بھی بتا دیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. علماء نے فرمایا حضور نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. آمنہ کے لال فرماتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اللہ کے نبی نے قرآن پڑھنا شروع کیا، ابھی قرآن کا آدھا صفحہ نہیں ہوا تھا، وہ اس محفل میں کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر الٹے پاؤں واپس جانے لگا. حضور نے بلایا بھی نہیں، روکا بھی نہیں، بٹھایا بھی نہیں، سوال بھی نہیں کیا. صحابہ بیٹھے تھے روکنے لگے. حضور نے فرمایا اسے جانے دو، یہ چلتا چلا جا رہا ہے، اس کے اپنے کھڑے اسے روکتے ہیں، یہ روکتا نہیں ہے. کافر کھڑے ہیں سوال کرتے، جواب کوئی نہیں دیتا. اور جب یہ ایک چوک پہ جا کے رکا، انہوں نے پوچھا تو مقابلہ کرنے گیا تھا، تو شکست دینے گیا تھا، تو کہہ رہا تھا میری بات کا کوئی جواب آمنہ کے لال کے پاس نہیں ہوگا. بتا واپس آ گیا، کیا ہوا؟ اس نے جواب میں کہا میں تمہیں 100 کی ایک بات کرتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ آمنہ کا لال جس کتاب کی تلاوت کرتا ہے وہ کتاب عام نہیں ہے، وہ کتاب زمینی نہیں ہے، وہ کتاب انسانی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کتاب ہے جو خود اللہ کا کلام ہے. اور واقعتاً قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں دنیا و ما فیہا موجود ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس میں ساری کائنات موجود ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس میں ارض و سما موجود ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس میں تحت الثری موجود ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس میں حجر اور شجر موجود ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس میں آسمان ستارے موجود ہیں. قرآن وہ کتاب ہے جس میں چاند اور سورج موجود ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس میں اللہ نے ساری کائنات کو بند کر رکھا ہے. میں نے کہا اگر قرآن میں آ کر قرآن میں غور کر تو اسی قرآن میں ساری کائنات ملے گی. میں چبلا کہہ رہا ہوں، اپنی تقریر کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. ساری کائنات میں تجھے کائنات ملے گی اور یہی قرآن تجھے جن کے پاس ملے گا، انہیں کا نام صحابہ ہے. ساری کائنات میں قرآن ہے، قرآن صحابہ کے پاس ہے. سارا کچھ قرآن میں ہے.
قرآن صحابہ کے پاس ہے اور صحابہ قرآن کے پاس ہے. صحابہ قرآن سے جدا نہیں ہے, قرآن صحابہ سے جدا نہیں ہے. قرآن صحابہ سے جدا ہو نہیں سکتا, صحابہ کو قرآن سے جدا کوئی کر نہیں سکتا. زور سے قرآن صحابہ سے جدا, قرآن صحابہ سے جدا, اور صحابہ کو قرآن سے جدا کوئی, صحابہ کو قرآن سے جدا کوئی نہیں کر سکتا. یہ قرآن جب آمنہ کے لال کے قلب اطہر پہ نازل ہو رہا تھا, اس وقت آمنہ کے لال جن شاگردوں کو یہ قرآن دے رہے تھے انہی کا نام تو صحابہ تھا. انہی کا نام, انہی کا نام. میں نے کہا دنیا والو تھوڑے کول دنیا دی سب تو کوئی قیمتی چیز ہوگی, سب تو قیمتی چیز ہوگی. تساں او شاہ اپنی گھر والی کو نہیں دکھیں دے, اندے کول رکھیں دے نہیں وے, وہ کہیں کو ڈاس نہ چھوڑے, کوئی دیکھ نہ گنے, ان چیز تے کہیں دا قبضہ نہ تھی بنے, گھروں چوری نہ تھی بنے. گھر والے کو نہ دیندا, ابا سہیں کو نہ دیندا, بھراما کو نہیں دیندا کہ یہ چیز چوری, یہ چیز چوری. ارے الغرض کوئی بھی شے ہے انہوں دے حوالے نہیں کریں دا کہ انہوں تے قبضہ نہ تھی بنے, چوری نہ تھی بنے, غصب نہ تھی بنے, غیب نہ تھی بنے, میں کنے دور نہ تھی بنے, کہیں کو نہیں دے دا. لیکن کائنات کوئی ہو جی انسان تا ہوندے کہ جن دے اتے سب تو زیادہ یقین کریں دا ہوندے یاراں اچ, دوستاں اچ, علاقے اچ, شہر اچ, وسطی اچ, دیہات اچ, خانپور اچ, زہر پیر اچ, کوئی تیو جی انسان ہو سی نا کہ ایک کو اکھ بند کرتے ہوندے اتے یقین ہو سی سورج اڈو دا اڈو نکل سکدے, اے میری امانت اچ خیانت نہیں کر سکتا, خیانت. اللہ نے حضور کو آخری نبی بناتے بھیجے اور نبی کو آخری دین دیتے, قرآن دی شکل ہدایت والی کتاب رہتی ہے. میں سوال کرنا چاہنا, قرآن عام ہے یا اہم ہے؟ بولو جڑے جاگ دے بیٹھے ہوئے ہوں تو بولو, عام ہے یا اہم ہے؟ معمولی ہے یا خاص ہے؟ اچھی اچھی, معمولی ہے یا خاص ہے؟ بھلے قرآن حضور ایویں کئی گڑے میں نہ چاہ. ابو جہل بھی تو رشتہ دار ہے, ابو جہل بھی تو ہے یا نہ ہے یا؟ حضور نے اعتماد ابو جہل تے نہیں کیتا, ابو بکر تے کیتے. بلا فصل سیدنا صدیق اکبر زندہ باد, بلا فصل سیدنا صدیق اکبر زندہ باد, مقام سیدنا ابو بکر زندہ باد, مقام سیدنا ابو بکر زندہ باد, تکبیر. یارو ابو جہل تے اعتماد نہیں کیتا, ابو جہل تے نہیں کیتا, ابو بکر تے کیتے. اور ابو بکر وہ ہے کہ حضور معراج تے تشریف گن آمنہ دلال معراج تے تشریف گن جس میں اللہ دے نبی واپس تشریف گن ہے نا, علی رستے جناب پن جبریل نہ لے. حضور نے جبریل کے سوال کیتے, جبریل میں جنت رٹھی ہے, توجہ ہے, توجہ ہے, جبریل میں جنت رٹھی ہے, جبریل جہنم رٹھے, جہنم دے منازل رٹھن, جبریل میں رب نال ملاقات کیتی ہے, میں عرش مولا تے گیا, جبریل میں تمام مناظر رٹھن, ایک رات دے اندر, ایک لمحے دے اندر, چند گھڑیاں دے اندر, ایک وقت دے اندر. رات دین اچ تبدیل نہیں تھی گئی, دین رات اچ تبدیل نہیں تھی گیا, رات دا وقت بھی وہ ہے, لمحہ بھی وہ ہے, کائنات بھی اتھے ہی کھڑی ہے. آمنہ دلال آسمان دا سفر کر گئے, 7 آسمان کراس ہو گئے, نبیاں نال ملاقات ہو گئی ہے, اکثر نبیاں دی امامت ہو گئی ہے, جنت جہنم کو دیکھ ہیں, جنت دی سیر کر رہے ہیں, رب نال ملاقات کر رہے ہیں, رب نال ہم کلام ہو گئے, رب نال گفتگو کر رہے ہیں. یہ تمام مناظر طے کرنے دے بعد آمنہ دلال واپس آندے پن, اور جیسے ویلے واپس آندے پن دل دے وچ ایک شبہ پیدا ہوئے. آمنہ دلال نے سوال کیتے, جبریل کے ساتھ میں دلے واپس دے دا دیا کہ میری یہ ساری گال کوئی منے سی, میری گال کوئی منے سی, میری گال کوئی تسلیم کرے سی. جیول دے خود جوانو, بزرگو, میرے وڈیرو, میرے وڈو, میرے چھوٹے بھراوو, جبریل جاندا ہے, جبریل جانے ہوئے جواب رہتے. آمنہ دلال کوئی مننے نہ مننے, ابو بکر منے سی. آمنہ دلال کوئی مننے نہ مننے, ساری کائنات انکار کرے, ابو بکر منے سی. نہ
نے ابو بکر کو رب نے چنیا ہی واسطے ہے کہ ابو بکر تیرے روپ میں لیکن تو کم بڑے اہمن دنیا تے بنتے سب تو پہلے میرے نبی دی نبوت دی تصدیق کرنی ہے، دوسرے نمبر تے معراج دی تصدیق۔ ابو بکر صدیق بنتے آیا ہے، ابو بکر صدیق ہے، صدیق ہے اور صدیق راسی، صدیق ناراض نہ تھی وہ، ڈرو نہ پریشان نہ تھی وہ، ایک بھی جملہ آخر میں ناراض نہ تھی وہ، پکی گال ہے سر استاد آدھین تھی ویسو تو کیا کر گئے سو پوچھئے آگو نا سبحان اللہ۔ جملہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق ہے اور دشمن ابو بکر زندیق ہے اور راسی نہ راسی گلی گلی نگر نگر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، نعرہ تکبیر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ویلے حضور تشریف گئے نا تے ابو جہل نال ملاقات ہے، انہیں آکھے ابو بکر تے کو پتہ ہے ایک بندہ آدھے این نہیں آدھا تیرے نبی آدھے، ایک بندہ اعلان پتا کریں دے میں آسمان تے گیا، میں نبی نال ملاقات کی تھی ہے، میں عرش تو تھی آیا، میں جنت جہنم دیکھ آیا، ابو بکر تو دسا کیا ایمیں ہو سکتے؟ ایمیں ہو سکتے؟ صدیق نے جواب دیتے اے رسا آدھا کون ہے؟ آنکھدہ کون ہے؟ وہ ابو جہل بے ایمان کو آکھنا پہ وہ ہو آدھے جے کو تو نبی آدھے، او آدھے جے کو تو نبی آدھے۔ ابو بکر قلب کے جواب رہے دے کہنا اب تک کوئی انسان آکے ہو، ابو بکر اعتراض کرے ہو اگر آمنا دلال آدھے جنگیوں دنیا کو رسو۔ ابو بکر آج بھی بنے دے، کل بھی بنے سی، قیامت تک بنے سی، ساری کائنات دا انکار کتا بن سکتے، نبی دا انکار کوئی کارا کوئی کر میں کہ دنیا دی کوئی قیمتی چیز ہوئے نا بندہ قیمتی بندے دے حوالے کرے سی، دین قیمتی ہے، آخری دین ہے، آخری نبوت ہے، آخری پیغام ہے، آخری شریعت ہے، اللہ نے جنہیں دے حوالے کیتی ہے اپنے محبوب دے ذریعے انہیں کو محمد دی جماعت صحابہ دیں کیا دیں کیا دیں کیا دیں تسا نہ سنو سی میلسی دا، میلسی دے نہ سنے میں میلسی شہر ہے، میلسی دے اندر ایک علاقہ ہے فتح پور، کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ فتح پور علاقے دا نام ہے، ان فتح پور دے بستی کنے پہلے ایک قبرستان آندے، ان قبرستان ہے 4 صحابہ دی قبر ہیں، کتنے صحابہ؟ کتنے صحابہ؟ 4 صحابہ۔ میں آکے کوئی ملتان دا بندہ میلسی چلا بنے تے فتح پور چلا بنے، لوگ پوچھیں تو وہ آدھے ملتان تو آئے، وہ آدھے کھانے وال تو آئے، وہ آدھے خان پور تو آئے، وہ آدھے رحیم یار خان تو آئے۔ میں آکے دساؤ نا جڑے فتح پور دے قبرستان سلطے بن عظیم لوگوں دساؤ ایک کتو آئے؟ جواب ہے ایک خان پور تو نہیں آئے بلکہ مکہ مدینہ تو آئے۔ کتوں ہے؟ مکہ مدینہ تو اتھا انہیں دے رشتہ دار کوئی نہ رہندے ہوں، خاندان علیہ نہ ہم، کوئی جان پہچان نہ ہی، کوئی تعلق نہ ہی۔ حضور نے اعلان فرمائے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضور نے اعلان فرمائے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حضور نے اعلان فرمائے، اعلان فرماون دے بعد حضور نے وہ دین صحابہ دے حوالے کیتے، حوالے کرتے حضور نے فرمائے صحابہ میرے اٹھن تسا نہیں تھے، بامر تسا نہیں تھے، صحابہ میرا انداز تٹھا نہیں تھے، میرا کردار تسا نہیں تھے، میری شب روز زندگی تمہارے سامنے گزری ہے، میری شام تمہارے سامنے، رات تمہارے سامنے، عید تمہارے سامنے، لمحہ بلمحہ تمہارے سامنے، عبادت تمہارے سامنے، ریاست تمہارے سامنے، تقویٰ تمہارے سامنے، معاشرت تمہارے سامنے، معیشت تمہارے سامنے، تجارت تمہارے سامنے۔ صحابہ میرے زندگی کا ایک ایک لمحہ، وہ لمحے کا ایک ایک پہلو تمہارے سامنے ہے۔ صحابہ تو کو مخاطب کرتے ہو اے دین تمہارے حوالے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دین تمہارے حوالے کر رہتے، پہل بنو، دور بنو، خاندان چھوڑنا پوے، زندگی چھوڑنی پوے، علاقہ چھوڑنا پوے، شہر چھوڑنا پوے، اجداد چھوڑنا پوے، وطن چھوڑنا پوے، خطہ چھوڑنا پوے، قوم چھوڑنی پوے، قبیلہ چھوڑنا پوے، رشتہ دار چھوڑنے پوے، بالا کو چھوڑنا پوے، بیویاں
کونے تے شریعت پہنچو کونے کونے تے طبیعت پہنچو کونے کونے تے عبادت پہنچو کونے کونے تے عادت پہنچو کونے کونے تے طریقہ پہنچو کونے کونے تے انداز پہنچو کونے کونے تے کردار پہنچو صحابہ میں دنیا تو چلنا بنیو میرے بنیار دے 1500 سال بعد لوگاں کو پتہ ہوئے فجر دی نماز آمنہ دلال نہیں میں پڑھی ہے زہر دی نماز آمنہ دلال نہیں میں پڑھی ہے عصر دی نماز آمنہ دلال نہیں میں پڑھی ہے عشاء دی نماز آمنہ دلال نہیں میں پڑھی ہے مغرب دی نماز آمنہ دلال نہیں میں پڑھی ہے جنازہ ہی میں پڑھا ہے تلاوت ہی میں کیتی ہے عبادت ہی میں کیتی ہے نوافل ہی میں پڑھے ہیں اللہ کے سامنے رو رو کے دعا حضور نے ایمیں منگی ہے صحابہ پتہ ہوئے صحابہ خبر ہوئے صحابہ اطلاع ہوئے صحابہ جواب ہوئے صحابہ دین ہوئے صحابہ شریعت ہوئے صحابہ طبیعت ہوئے صحابہ عادت ہوئے صحابہ عبادت ہوئے صحابہ میری زندگی دا کوئی پہلو ہوئے صحابہ میری زندگی دا کوئی رنگ ہوئے صحابہ میری زندگی دا کوئی عکس ہوئے صحابہ میرا کوئی انداز ہوئے صحابہ میرا کوئی کردار ہوئے صحابہ میری کوئی گفتگو ہوئے صحابہ میرا کوئی لبو لہجہ ہوئے صحابہ میری لبے دی زندگی رات دی زندگی سویرے دی زندگی صبح دی زندگی شام دی زندگی صحابہ میرا اٹھن صحابہ میرا باون صحابہ میرا ٹرن صحابہ میرا چلن صحابہ میرا پھرن صحابہ میرا بولن صحابہ میرے اشارے صحابہ میری گال صحابہ میری گفتگو صحابہ میرا لبو لہجہ صحابہ میری توجہ صحابہ میری محنت صحابہ میری قربانی میرے دندان شہید ہو گئے صحابہ میں بدرج گیا صحابہ میں عہدج گیا صحابہ میں خیبرج گیا صحابہ میں تبوکج گیا صحابہ میں حنینج گیا صحابہ میں تلوار چاہتی ہے اپنا وجود لو لوان کرے صحابہ سر کنے رکھ کے پیر تک میرا وجود لو لو ہے صحابہ ایمنا کیوں کہ دین عزیز ہے ایمنا کیوں کہ قرآن عزیز ہے ایمنا رب کا فرمان عزیز ہے ایمنا نہیں کیتا تکلیف برداشت کیتی ہے دین واسطے آزمائش برداشت کیتی ہے دین واسطے مشکلات برداشت کیتی ہے دین واسطے صحابہ میرا پردہ کرن دے بعد تو ساری دنیا پہ پھیل بنے تو آپ کو پاکستان بننا پوے شام بننا پوے روم بننا پوے فارس بننا پوے عراق بننا پوے مصر بننا پوے لبنان بننا پوے صحابہ دنیا پھیرنی پوے صحابہ چپے چپے بننا پوے صحابہ کونے کونے بننا پوے صحابہ خطے خطے بننا پوے بلکہ صحابہ افریقہ تے جنگلات تک بننا پوے صحابہ تو آپ کو سمندر بننا پوے صحابہ تو آپ کو باہر تے چڑھنا پوے صحابہ تو آپ کو بال یتیم کروانے پوے صحابہ تو آپ کو وجود کٹوانا پوے صحابہ تو آپ کو قربان دیونا پوے صحابہ تو آپ کو ذبح دیونا پوے صحابہ تو آپ کو قربانی دیونی پوے پیچھا نہ ہٹائے بلکہ میرے دین کو میری شریعت کو میری طبیعت کو میری عادت کو میری عبادت کو دنیا تے کونے کونے تے پہنچا کے فلمے کو پیغام میری بھائی آمنہ دلال اساتین دنیا تے کونے کونے تک پہنچا چھوڑے اے بھائی گال تمہارے سامنے کرے نا آمنہ دلال نے مجھنے شاگردہ تے اعتباب کر کے قرآن دیتے دساؤ انہیں قرآن دنیا تے کونے کونے تے پہنچایا یا نہیں پہنچایا شان صحابہ شان صحابہ عظمت صحابہ نعرے تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ عظمت صحابہ حضرت مولانا ابوبکر فاروقی صاحب حضرت مولانا ابوبکر فاروقی صاحب نعرے تکبیر قرآن پہنچ کے نہیں پہنچ گیا دین پہنچ کے نہیں پہنچ گیا نبی دی زندگی پہنچ گئی یا نہیں پہنچ گئی میں یاد ہوں قاری بشیر قاری شبیر صاحب یا جتنے اسٹیج تے قرآن حضرات بیٹھے ہیں مدارس والے بیٹھے ہیں بال پڑھا والے لوگ بیٹھے ہیں میرا دوارے کہنے دعویٰ ہے ایک سوال ہے ان دا جواب دیوائے تو سا ایک بال کو قرآن پڑھاؤ ان بال دا تعلق رحیم یار خان دینا لے بے بال کو قرآن پڑھاؤ ان دا تعلق بہاول پور دینا لے بے بال کو قرآن پڑھاؤ ان دا تعلق ملتان دینا لے بے بال کو قرآن پڑھاؤ ان دا تعلق راجہ
راجن پور دے نارے جڑے ویلے او بال قرآن پڑھ ونین قرآن یاد کریں ول انہیں بالا کو بھیجائے اور بھیجن دے بعد انہیں بالا کو اپنے علاقے دے کئی وڈے استاد دے حوالے کرائے اور کرن دے بعد کہ استاد جی میں ادنا جیاں طالب علم قرآن دا خادم اے بال تیار کرتے تمہاری خدمت بھیجن انہیں دا امتحان گنو انہیں دا ٹیسٹ گنو انہیں کہنے قرآن سنو گویا انہیں کو قرآن یاد بھی ہے یا کہنا اگر انہیں کو یاد ہے ول میری محنت رنگ ہی نہیں ہے اگر انہیں کو قرآن یاد ہے ول میں حق ادا کر چھوڑے اگر انہیں کو قرآن یاد ہے ول میں قرآن پڑھانے سے کمی نہیں کیتی اگر انہیں کو قرآن یاد ہے ول جی میں جائے بندے اپنی اولاد میرے حوالے کی دیئے کہ کو قرآن دکاری بنامنے حافظ بنامنے عالم بنامنے میں انہیں سر تے ایک تاج رکھ چھوڑے انہیں بال کو خاریے قرآن بنا چھوڑے میں کو دساؤ اللہ نے آمنہ دلال دے حوالے ابو بکر کو کتے عمر کو کتے عثمان کو کتے علی کو کتے معاویہ کو کتے طلحہ کو کتے زبیر کو کتے سعد کو کتے حذیفہ کو کتے حنظلہ کو کتے معاذ کو کتے محفظ کو کتے خبیب کو کتے خباب کو کتے حسن کو کتے حسین کو کتے آمنہ دلال نے انہیں کو قرآن پڑھائے اور قرآن پڑھامن دے بعد اللہ دی عدالت پیش کر رہی تھے اور پیش کر کے آخر ربا میں انہیں کو دین پڑھائے اللہ قرآن پڑھائے اللہ شریعت پڑھائیے اللہ توحید پڑھائیے اللہ دین دباب پڑھائے اللہ غیرت پڑھائیے اللہ جرت پڑھائیے اللہ استقامت پڑھائیے اللہ ہمت پڑھائیے اللہ وفاداری پڑھائیے اللہ بہادری پڑھائیے اللہ انہیں دا امتحان گنو خدا نے انہا دا امتحان کیتے اللہ دا قرآن دے اولائکا کتب فی قلوبہم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون اولئک هم المهتدون اولئک هم المتقون وکلا وعد اللہ الحسنى انہیں کو تیار کر کے آمنہ دلال نے رب دی عدالت پیش کر دیتے اور جب لے آمنہ دلال نے پیش کیتے ول بدر دا میدان لگے آمنہ دلال سر سستے دے وچ رکھ کے اللہ کنے رو رو کے دعا کریں اللہ میری 23 سالہ نبوت دی محنت آری میں بدر گنایا اللہ اے راسن تا دین راسی یعنی صحابہ راسن تا قرآن راسی صحابہ راسن تا دین راسی صحابہ راسن تا شریعت راسی دوستو جوانو بالو بزرگو میری گال کو اپنے دل جاری بھائی آجی بھی میں پاکستان دے چوک چوک چورائے چورائے تے طلب طلب کیا تھا بتا علماء طلباء اکابر اسلاف بزرگو اور میرے اکی دی ٹھنڈک میرے سیر تے چاچ اور میں تواری جھٹی دے بھائی آمان علی خاک دائی ادنا جیا ذرہ توارے کنے التجا کرنا اسا صحابہ دے محب اسا صحابہ دے دیوانے اسا صحابہ دے پروانے اسا صحابہ دے عاشق اسا صحابہ دے وکیل اسا صحابہ دے غلام علی کئی بائے کے آہت کرنے مرنا پوے مارنے سو کٹنا پوے کٹنے سو زباؤنا پوے زباؤنا سو قربان تھیمنا پوے قربان سو وجود کٹوانا پوے کٹوانے سو بالی دین کرانا پوے کرا چھوڑے سو بیوی بیوہ کرانا پوے کرا چھوڑے سو پر صحابہ اور اہلِ بیت کی عزت سے کوئی اگلی اٹھے سی اوکو حق نوازو ایسارو مختارو زیار رحمان دکھار میدان اچکار کے جواب رسو آخر اپنے پیراتے وزن دے کے کرے تھی بنیو اور کرے دی آنکھوں صحابہ صحابہ صحابہ